میں سلام کہتا ہوں اسلام کی اس شہزادی کو کہ جس نے بھیڑیوں کے ریوڑ میں اکیلے تنے تنہا اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور بہت سارے بھیڑیوں کے درمیان یہ ایک شیرنی نے یہ ثابت کر دیا کہ اے اسلام، تجھ پر اور تیرے احکام و اصولوں پر ایک میں کیا ایک بچہ اپنی جان نچھاور اور قربان کرتا رہے گا، اس لیے کہ تیرے ایک ایک اصول اور حکم میں ہم سب کے لیے حکمت ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہمارا اسلام خدا کا پسندیدہ مذہب ہے اور اس کے اصول مٹنے والے نہیں ہیں، اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اس لیے کہ اسلام یہ ایک دین فطرت ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ پردہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ مسلمان خواتین پردہ کریں، اور صرف مسلمان عورتوں ہی سے خطاب نہیں کیا گیا ہے بلکہ مسلمان مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں، اور یہاں تک کہتا ہے کہ اگر اچانک بلا قصد اور ارادہ کے کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو اور دوبارہ نظر کسی اجنبی عورت کی طرف نہ کرو، یہ ہے اس کی پاکیزگی، یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں ہمارا اسلام، یہ ہیں اس کی خوبیاں۔ اور فرمایا ہے میرے نبی نے کہ جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا۔ اے ہوس کے پجاریوں، بھوکے بھیڑیوں، نوچنے کھانے والوں، پردے کی مخالفت کرنے والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اسلام صرف مسلمانوں کو مسلمان عورتوں کی طرف دیکھنے اور نکاح کے بغیر ان کے ساتھ دل لگی زندگی کے ایام گزارنے کو منع نہیں کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی عورتوں کی طرف بھی نظر ڈالنے کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے انہیں دیکھنے سے بچیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا مذہب ایک ایک چیز کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں پیشاب کو پیا نہیں جاتا ہے، دودھ کو بہایا نہیں جاتا اور گھی کو جلایا نہیں جاتا ہے۔ اس میں پیشاب سے بچنے کا حکم اور دودھ گھی کو برباد کرنے سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہماری سیدھی سادی بھولی بھالی بہو بیٹیوں کو پردے کا سہارا دے کر ان کے ساتھ وحشانیت کا سا برتاؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں مردوں کے ساتھ خلط ملط کر کے حیا و شرم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ظالم صرف جسم کے خواہش مند ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے، ہماری کھانے والی چیز ہے، ہمارے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے۔ اور میں تم کو بتاؤں یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی تو ان دنوں میں اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، جہاں ان کے گھوڑے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھیں جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی۔ اور عرب کے جو یہودی تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، آج بھی یہودیوں کے یہاں جو پرانے خیالات کے ہیں وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں، وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں اتنا برا سمجھتے ہیں۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی ان ماں اور بہنوں سے تم ان کی برابری کو پسند کرتی ہو یا اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے؟ سنو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حیض والی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جائز ہے، اسے اپنے ساتھ کھلانا جائز ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے، اسے بوسہ اور پیار کرنا جائز ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لایا گیا تو مرجھا جائے گا، اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر اور اس کے بال بچے ہیں، اس کو بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل نہایت نازک ہے، بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس کو کچی شیشیاں فرمایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی عورتوں کو صرف نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو
کو پتھروں سے دور رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ غیروں کی نگاہیں اس کے لیے مضبوط پتھر ہیں، اس لیے اس کو غیروں سے بچاؤ۔ عورت اپنے شوہر، اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے، اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو۔ عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو، اس لیے قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قاصرات الطرف، شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھو چکی، پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، جس سے یہ گھر آخر تباہ ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک دکاندار اپنی دکان میں، ایک ہوٹل کا منتظم، منیجر اپنے ہوٹل میں، اور رقص گاہوں کے مالکان اپنے رقص گاہوں میں، ڈانس گھروں میں، فضائی پروازوں کی کمپنیاں اپنی پروازوں میں محض اس لیے خوبصورت عورتوں کو ملازم رکھتے ہیں کہ ان کا کاروبار چمکے اور گاہک زیادہ سے زیادہ آئے، تو عورت کی انا اور اس کا ضمیر کیوں نہیں محسوس کرتا کہ وہ پہلے سامان تجارت تھی اور اب سامان تجارت کے ساتھ بک رہی ہے؟ مگر صدیوں کی اس کی تذلیل نے عورتوں کا احساس خودی چھین لیا ہے، اور اب وہ اپنی ان ذلتوں پر مطمئن ہو گئی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حدود عمل کی تعیین اور پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ عورت کو محض مجبور بنا کر گھر کی چار دیواریوں میں محصور کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، بلکہ اسلام ان پابندیوں سے عورت کی عظمت اور معاشرے میں اس کے لیے مناسب کردار کا تحفظ چاہتا ہے۔ اگر آپ اسلام کی ماضی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی و کمال میں عورت نے مرد ہی کی طرح اپنے حصے کا کارنامہ انجام دیا ہے، اور کسی بھی مقام پر اپنے کو ان قیود عزت سے آزاد کرنے کی کوشش نہیں کی جن میں اس کا اپنا وقار نسوانی محفوظ تھا۔ اسلام نے عورت اور مرد کی فطری صلاحیتوں کے مطابق تقسیم کار کے بہترین اصول وضع فرمائے۔ مرد اگر باہر کی دنیا کا محتمم ہے تو عورت گھر کے مسائل کی نگران اعلیٰ۔ مرد اگر شمع انجمن ہے تو عورت چراغ خانہ۔ مرد اگر خالد و طارق و محمود اور صلاح الدین بننے کے لیے پیدا ہوا ہے تو عورت اس لیے ہے کہ وہ گھر کو ایک ایسی تربیت گاہ بنا دے اور اس میں ایسے اسباب مہیا کر دے جو مرد کو خالد و طارق اور محمود صلاح الدین کے امثال بننے میں مدد دے۔ مکالمت فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ اے میری اسلام کی مقدس ماں اور بہنوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اسی لیے میں تمہاری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ وہ کام کرو جس میں اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہو، جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹی رہو، اور غور کرو، اس سے زیادہ تمہارے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ کربلا کے اس منظر کو یاد کرو کہ جب ایک بچہ اور ایک جوان کربلا کے اس میدان میں شہید ہو گئے، ایسے وقت میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر انور سے چادر مبارک کو نہیں اتارا۔ تو ہماری اسلام کی مقدس ماں اور بہنوں، کربلا کے اس منظر کو یاد کر کے اپنے آپ کو صبر کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔